بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج 85 کے ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ صبر اور آزمائش کا ایک واقعہ جو بچے، بوڑھے، عورتیں، تجارت دار سب کے لیے عبرت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخنوت کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گڈھے والے لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے ضعیف بوڑھا ہونے لگا، ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا، تب اسے راستے میں ایک دیندار راہب توحید پرست سے ملاقات ہوئی، جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو انہیں کہو جادوگر نے دیر کر دی، اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنے بستی سے نکل کے گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے، مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو، ایمان کے اعتبار سے تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور وہ شفا یاب، کامیاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ وہ نابینا، اندھا، بلائنڈ تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر فیشن مانگو۔ وزیر بہت سارے تحفے گفٹ کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی آنکھوں کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟
بچے نے کہا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ بچے کے ایمان کی خبر بادشاہ کو پتہ چلی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے ضرب لگائے گئے، مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ سے نیچے پھینک دو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے سب ہلاک ہو گئے، اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے گیا، اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت کر۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، بس ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا، وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا، مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور تمام اپنے بستی والوں، شہر والوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے میری ترکاز سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، جس کے معنی ہیں کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو چاہتا ہوں تمہیں قتل کر دوں۔ اس نے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترکز میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگا اور وہیں وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی، آمنت بربی غلام، جس کے معنی ہیں
ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ سبحان اللہ، لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا۔ اسے پتہ تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔ اب وہ وزیروں نے کہا، پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کرے؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے اخمود پیٹ کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائیں گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو پھینک دو جلتے ہوئے آگ کے گڈھوں میں، اور جو کہے بادشاہ پر تو چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ، لوگ ایسے پختہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صبر کیا ایمان لانے کے بعد کہ جب انہیں لا کر گڈھوں کے آگے کھڑا کر کے پوچھا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا جلتے ہوئے گڈھے میں۔ پیچھے کے انسان کھڑے جو دیکھ رہا ہے کہ ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتی عمر کا بچہ لگا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، میری طرف سبھی تو شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ، نمبر 3 زریس کے واقعے میں ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ، نمبر 4 اور اصحاب اخدود کا ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔ باحوالہ تفسیر سورہ البروج، صحیح مسلم حدیث۔